بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے قارئین، میں ان 12 نقوش کی آج 12 ترکیبیں دیتا ہوں جو میں نے جنات سے لی اور بہت فائدہ ہوا۔ جنات یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور جنات کو اس سے بہت نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ بے شمار جنات کو اس عمل کی وجہ سے رزق، دولت، عزت، زندگی، سکون، خوشیاں اور خوشحالیاں ملی۔ پیالی میں بھگو کر لکھنے والا نقش۔ ترکیب نمبر 1، جب بھی نقش لکھیں گلنے والی سیاہی یعنی زردہ کے رنگ یا زعفران سے لکھیں۔ 12 نقش لکھ کر ان کے ہر ایک نقش کو ایک پیالی میں پانی ڈال کر گھولنا ہے۔ نقش ہمیشہ چھوٹے کاغذ پر لکھیں، بڑے کاغذ پر نہ لکھیں۔ صاف اور باریک لکھیں۔ نقش لکھتے ہوئے باوضو پاک صاف ہوں اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور نقش لکھتے ہوئے اپنی منت مراد کا سخت تصور اور حروف مقطعات پڑھتے ہوئے اور مسلسل پڑھتے ہوئے یہ نقش لکھنے ہیں۔ ہر نقش کو ایک علیحدہ پیالی میں بھگو کر رکھیں۔ اب ایک پیالی لیں، اس پر 40 بار یا 12 بار حروف مقطعات پڑھیں۔ اب اتنا خشک آٹا لیں کہ اس سے ایک پیالی والے پانی سے آٹا گوندا جا سکے۔ اس پیالی والے پانی سے آٹا گوندیں۔ وہ آٹا گولیوں کی شکل میں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں صاف پانی اور مچھلیاں ہوں وہاں ڈال دیں۔ اسی طرح باقی پیالیوں کے پانی سے آٹا گوندیں اور یہی عمل کریں۔ یہ عمل 12 پیالیوں کا اور 12 آٹے کے پیڑوں کا کریں اور 12 دن کریں، اور 12 دن میں ہر پیالی کے اوپر 40 مرتبہ یا 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ مرادیں پوری ہوں گی، منازل ملیں گی، مسائل حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی۔ یہ عمل ہر مہینے 12 دن کرنا ہے۔ اسی طرح اگلے مہینے اگر یہ 12 مہینے کر لے تو اس سے بہت فائدہ اور نفع ہوگا۔ لوگوں کی مشکلات، پریشانیاں بہت دور ہوئیں، مسائل حل ہوئے، نامرادیاں ختم ہوئیں، دل کی مرادیں پوری ہوئیں۔ ایسے ایسے ناممکن کام بنے جو انسان کی سوچ، گمان اور خیال میں بھی نہیں ہے۔ چاہیں تو یہ عمل مستقل بھی کر سکتے ہیں اور زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ ایک پیالی پانی سے مشکلات ختم، مسائل حل۔ ترکیب نمبر 2، اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے نقش لکھیں۔ نقش لکھنے کے بعد ہر نقش کو کسی علیحدہ پیالی میں گھولیں۔ کوئی پرانا ویران کنواں ہو، حروف مقطعات 12 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنی مراد کا تصور کر کے باریک سی دار بنائیں اور اس کنویں میں یہ پانی بالکل آہستہ آہستہ ڈالیں۔ تقریباً 1 پیالی پانی ہونا چاہیے۔ یہ 12 پیالیاں اور اسی طرح 12 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقاصد، مسائل، مشکلات کا تصور کر کے کنویں میں ڈالیں۔ اگر کوئی کنواں ویران نہیں آباد ہے تو اس میں بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن ویران کنویں میں اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ عمل کریں اور پھر اپنے مسائل اور مشکلات کا حل ہونا دیکھیں، پریشانیوں کو دور ہوتا دیکھیں، الجھنیں ختم، ناکامیوں کی جگہ کامیابی، زوال کی جگہ عروج اور بے چینی کی جگہ سکون پائیے۔ دلی مراد پانے کے لیے ترکیب نمبر 3، اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے نقش لکھیں۔ ہر نقش کو اچھی طرح موم جمع کر کے بند کریں تاکہ بارش، موسم کی سختی، گرمی، سردی محفوظ رہے۔ پھر کسی چمڑے میں بند کر کے موٹے دھاگے سے باندھ دیں۔ اب ان 12 نقوش کو لے کر کسی جنگل میں چلے جائیں، وہیں جنگل میں ایک ایک درخت کے ساتھ ایک ایک تعویذ اچھی طرح باندھ دیں۔ ہر درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے 40 مرتبہ یا 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ اپنے مقاصد، مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا خوب تصور کریں اور ایسا تصور کہ بس ڈوب جائیں۔ انشاءاللہ کامیابیاں اور برکات اور رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ دل کی مرادیں پوری ہوں گی، اولاد کے بخت نصیب جاگیں گے، مشکلات حل ہوں گی، ناکامیاں دور ہوں گی۔ جنگل میں باندھنے کا عمل آپ بار بار بھی کر سکتے ہیں۔ ہر عمل 90 دن کے بعد ہو، 90 دن سے پہلے نہ کریں۔ آپ شہر میں رہتے ہیں اور قریب کوئی جنگل نہیں ہے تو قریبی ایسا درختوں کا جھنڈ ہو جہاں بہت زیادہ درخت ہوں۔ کوشش کریں کوئی دیکھے نہ تاکہ اتار نہ لے۔ شرارت نہ کرے تو بھی آپ وہاں بھی باندھ سکتے ہیں۔ ترکیب نمبر 4، اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے نقش لکھیں۔ ہر نقش کو پلاسٹک ٹیپ کریں، پھر اس کے بعد 12 رنگ کی نلکیاں لیں۔ عام کپڑے سینے والی دھاگے کی نلکیاں، نلکی کے 12 رنگ لیں، رنگ کوئی سا بھی ہو۔ ہر نقش کے اوپر ایک نلکی لپیٹنی ہے، دائیں بائیں اور لپیٹتے ہوئے مسلسل حروف مقطعات پڑھنے ہیں اور صبر کرنے ہیں۔ میری مشکلات، بیماریاں، میرے دکھ، پریشانیاں سب ختم ہو رہی ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں اور مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دھاگا لپیٹتے جائیں تعویذ کے چاروں طرف۔ جب ایک نلکی ختم ہو جائے پھر دوسرا، اسی طرح 12 تعویذات پر 12 رنگ ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ کون سا رنگ کس تعویذ پر ہو، لیکن 12 رنگ ضروری ہیں۔
ہر تویز پر علیحدہ رنگ ہو۔ اگر مجبوراً رنگ نہ ملیں تو سفید رنگ کی نلکیاں لے کر اس پر تھوڑا سا رنگ ڈالیں اور پانی اس نلکی پر ڈال دیں، رنگ چڑھ جائے گا، ورنہ آپ کو 12 رنگ کی نلکیاں آسانی سے مارکیٹ سے مل جائیں گی اور یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ جب سارے نقوش پر دھاگا چڑھا لیں اور سب نقش لپٹ جائیں، نلکیاں خالی ہو جائیں، تو اس کے بعد ان 12 کے 12 نقوش کو اپنے پاس گھر میں رکھیں۔ گھر میں 12 گھنٹے، 12 دن، 12 ہفتے، 12 مہینے، 12 سال، جتنے دن بھی رکھیں، آپ محسوس کریں گے ان نقوش کو رکھنے سے گھر میں برکات کے دروازے، رزق وسعت کے دروازے، علم عطا کے دروازے، خوشیاں خوشحالیوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ناکامیاں ختم، روح اور رحمت کی دنیا، عطا کی دنیا آپ کے گھر پر ایسے چھاؤں کیے رکھے گی۔ بس ان نقوش کو کسی الماری یا اونچی جگہ پر رکھیں۔ ترکیب نمبر 5، اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے نقش لکھیں۔ تمام نقش گھر کا ایک فرد بھی لکھ سکتا ہے اور 2 بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بات ضرور ذہن نشین رکھیے کہ کبھی بھی نقش کسی کو پیسے یا مزدوری دے کر نہ لکھوائیں، ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ نقش کا تعلق خلوص سے ہے، جتنا خلوص اور سچا جذبہ ہوگا اتنا زیادہ نفع، فائدہ اور خیر ملے گی، اتنی زیادہ برکات اور رحمتیں ہوں گی۔ الغرض آپ نے 12 نقش لکھ لیے۔ اب 12 نقش لکھنے کے بعد ان 12 نقوش میں سے ہر نقش کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں اور دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد اس کے اوپر 12 مرتبہ یا 40 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر اسی بائیں ہاتھ کو دائیں کندھے پر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر بائیں کندھے پر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر یہی مٹھی جس میں نقش ہیں پیشانی پر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر یہی مٹھی دل کی جگہ پر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ اور یہی مٹھی ناف کے اوپر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر یہی مٹھی پہلے دائیں پھر بائیں آنکھ پر اور 3 بار حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر یہی مٹھی عین سر کے اوپر رکھیں، 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ اور یہی مٹھی کمر کے اوپر رکھیں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ جسم کے انگ انگ سے بیماریاں ختم۔ یہی عمل ہر نقش کے ساتھ کرنا ہے اور آپ چاہے یہ عمل 1 دن میں کر لیں، ہر 3 دن میں کر لیں، اور ہر مرتبہ عمل کو یقین، توجہ، دھیان، یکسوئی اور عمل کی طاقت کے ساتھ کریں۔ اگر گھر کا ایک فرد تمام نقش لکھے اور گھر کے تمام افراد ان نقوش پر عمل کریں تو کر سکتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد اپنے 12 نقوش لکھے اور یہ عمل کرے تو بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح اجازت ہے۔ جب آپ یہ عمل کر چکے تو آپ کو علم ہے کیا ملے گا۔ اس نقش کو ہم نہیں جانتے، جنات اس نقش کو جانتے ہیں۔ دل میں نور، آنکھوں میں نور، سینے میں نور، جسم میں نور، جسم کے انگ انگ میں نور۔ جہاں نور آئے گا وہاں سے کھوٹ، بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، مشکلات، الجھنیں، دکھ اور مسائل ختم ہوں گے۔ لا علاج بیماریوں کا علاج، لا علاج جادو اور جنات کا علاج، سخت نظر بد کا علاج، کھوٹی قسمت، کھوٹا مقدر اور سوئے نصیب کا لاجواب نسخہ ہے، آزمودہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی میں رس گھول دے، ناکامیاں ختم کر دے۔ وہ لوگ جو ساری عمر کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب سویا ہوا، قسمت ساتھ نہیں دیتی، مقدر ساتھ نہیں دیتا، بخت نہیں، بلندی نہیں، ناکامی ہی ناکامی ہے، حالات ہی حالات ہیں، قرض، بیماریاں، بندشیں، تکالیف، ہر وقت پریشانی، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سے نکلتے ہیں تیسری، بے چینی، گھریلو الجھنیں، حالات کی کروٹیں بے بس ہو چکے ہیں، نسل در نسل مصائب اور نسل در نسل بیماریاں دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ عمل کریں اور ہر نقش کو کریں۔ اب اس نقش کو نہ کہیں رکھنا ہے، نہ پھینکنا ہے، نہ دبانا ہے، نہ بہانا ہے، بلکہ یہ نقش آپ کا ساتھی ہے۔ کسی ڈبے، کسی جگہ محفوظ رکھیں۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، آپ اپنے جسم پر نقش کا عمل شروع کر دیں بس۔ آپ کے مسائل حل، جادو کہاں، جنات کہاں، نظر بد ختم، بیماریاں ختم، الجھنیں ختم، دکھ تکلیف دور، بندشیں ٹوٹ گئیں اور جسم کے انگ انگ سے روگ نکل گئے۔ یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں، محفوظ رہیں۔ ان کو پلاسٹک شیشہ ٹیپ کر لیں، بس یہ آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہے۔ ترکیب نمبر 6، اسی طرح گلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے 12 نقش لکھیں۔ ان کو طے نہیں کرنا، ایک کاپی لیں، اس کے 12 صفحات لے کر ہر صفحے پر پہلے نقش نمبر 1 لکھیں، پھر اس کے نیچے نقش گلنے والی سیاہی سے لکھیں۔ اسی طرح دوسرا صفحہ لیں، اس پر نقش نمبر 2 لکھیں اور نیچے نقش لکھ کر اس کو علیحدہ رکھ لیں، اور اسی طرح باقی 12 صفحات پر پہلے اوپر نقش کا نمبر اور نیچے نقش لکھیں۔ جب تمام نقش لکھیں تو اس کے ہر نقش کو لیمینیشن کروا لیں۔ اب جائے نماز یا کسی بھی پاک جگہ پاک صاف باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور دائیں ہاتھ میں پہلا نقش رکھیں اور بائیں ہاتھ میں 12 نمبر نقش رکھیں اور 12 صرف اور صرف 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ جب 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھ لیں تو نقش نمبر 12 ایک سائڈ پر رکھ دیں اور نقش نمبر 11 بائیں ہاتھ میں رکھیں۔ دائیں ہاتھ پر ویسے ہی نقش نمبر 1 رہے گا۔ 12 مرتبہ حروف مقطعات گڑ گڑا کر، بکاری بن کر، محتاج سائل منگتا بن کر پڑھیں۔
ایسے انداز سے کہ دل کی دنیا تڑپ اٹھے، رواں رواں اور جسم منگتا بکاری بن جائے۔ اپنے مقاصد، مسائل، پریشانیوں، الجھنوں اور اپنی ناکامیوں کا تصور کر کے پڑھیں۔ پھر درجے والا ترتیب کے ساتھ پہلا نقش دائیں ہاتھ میں ہی اور 10واں نقش بائیں ہاتھ پر رکھیں اور 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر گن گن کر، چن چن کر، سوچ سوچ کر اور مانگ مانگ کر پڑھیں۔ ایسے نہ پڑھیں کہ آپ کی توجہ نہیں ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں اور خبر ہی نہیں پڑھنا کیا ہے، مانگنا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے۔ ایسے پڑھیں کہ آپ کے روئیں روئیں کو معلوم ہو، الغرض پڑھتے پڑھتے آپ کے آنسو آئیں، جسم اور طبیعت میں اس کریم کی کریمی مائل قائل ہو جائے اور گل جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ یکسوئی اور دھیان سے کریں گے، توجہ اور یقین سے کریں گے، اعتماد سے کریں گے۔ اس عمل سے ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح پہلا اور 9واں نقش اٹھائیں۔ اب آپ نے حروف مقطعات 9 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن 9 بار ایسے ہو کہ بس اللہ ہو اور آپ ہو۔ مشکلات اور پریشانیوں کا صبر کریں۔ ایک بات خاص طور پر توجہ سے رہے کہ پہلا نقش دائیں ہاتھ پر ہی پڑا رہے گا اور بائیں پر پہلا 12واں، پھر اس کو ہٹا کر 11واں، پھر 10واں، پھر 9واں اور اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے نقش تک جانا ہے، مگر آپ نے پہلا نقش دائیں ہاتھ سے نہیں ہٹانا۔ دونوں نقش ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پہلا نقش دائیں ہاتھ میں، پھر اس سے اگلا نقش بائیں ہاتھ میں، باوضو پاک صاف قبلہ رخ مصلی پر گڑ گڑا کر اپنی مشکل، پریشانی، ناممکن کو ممکن، بے وجود کو وجود، کیونکہ اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ یہ ناممکن کا لفظ ہمارے لیے ہے، میرے رب کے لیے نہیں ہے۔ بس ان کیفیات کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان کیفیات کے ساتھ اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ اب 8ویں نقش کی باری ہے اور 8واں نقش بائیں ہاتھ پر رکھ کر آپ نے 8 بار حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ اسی طرح 7ویں نقش پر 7 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ چھٹے نقش پر 6 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ 5ویں نقش پر 5 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنا ہے۔ چوتھے نقش پر 4 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنا ہے۔ تیسرے نقش پر 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنا ہے۔ اسی طرح آخری نقش تک۔ اب ہمارے پاس پہلا اور دوسرا نقش ہو۔ اب اس پہلے اور دوسرے نقش کو ہاتھ میں دعا کی شکل میں لے کر جس طرح تمام کیے ہیں، مگر اس بار خوب گڑ گڑا کر بغیر تعداد کے حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ بس اب اللہ اور آپ ہوں گڑ گڑا کر۔ وہ گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں، وہ رونا کسے کہتے ہیں، آنسو بہانا کسے کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں نقش ہوں اور سجدے میں چلے جائیں۔ آپ کو پہلے بتایا ان نقوش کو طے نہیں کرنا، لکھ کر لیمینیشن کروا لیں۔ سجدے میں جا کر حروف مقطعات پڑھیں، مانگے 100% مانگے، پھر مانگے، بار بار مانگے۔ انشاءاللہ سجدے میں اٹھنے سے پہلے کریم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ عمل وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، ورنہ جب بھی سہولت ہو کریں ضرور، لیکن یقین، جذبہ اور اعتماد کی دنیا کے ساتھ۔ نیلے اور لال رنگ کے نقش کا لاہوتی عمل۔ ترکیب نمبر 7۔ آپ 12 نقش لکھیں اور 12 نقش لکھنے کے بعد ان کو طے کریں اور ان میں سے 6 نقش سرخ رنگ کے کپڑے میں اسی رنگ کے دھاگا کے ساتھ سی لیں اور اگلے 6 نقش آپ نے نیلے رنگ کے کپڑے میں اسی رنگ کے دھاگا کے ساتھ سینا ہے۔ اس طرح آپ کے 6 نقش سرخ اور 6 نقش نیلے رنگ کے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ نقش لکھنے کے بعد ان پر لکھنا ضروری ہے کہ کسی موٹے پین، چمکیلے پین یا خود سوئی کی لکھائی سے لکھنا ضرور ہے کہ یہ فلاں نمبر نقش ہے، یعنی سرخ رنگ کے نقش کو نقش نمبر 1 اور نیلے رنگ کو نقش نمبر 2 لکھ لیں اور باقی نقوش پر بھی اسی طرح نمبر لکھیں۔ اب رات کو سوتے وقت ایک سرخ رنگ کا نقش، ایک نیلے رنگ کا نقش آپ نے اپنے دائیں بائیں رکھنا ہے۔ رات سوتے وقت دائیں بائیں نقش رکھنے کی ترکیب کچھ یوں ہوگی۔ پہلی رات ایک نمبر نقش سرخ، نقش نمبر 2 نیلا۔ دوسری رات نقش نمبر 3 سرخ، نقش نمبر 4 نیلا۔ تیسری رات نقش نمبر 5 سرخ، نقش نمبر 6 نیلا۔ چوتھی رات نقش نمبر 7 سرخ، نقش نمبر 8 نیلا۔ پانچویں رات نقش نمبر 9 سرخ، نقش نمبر 10 نیلا۔ چھٹی رات نقش نمبر 11 سرخ، نقش نمبر 12 نیلا۔ یہ عمل آپ نے ہر چاند کی پہلی سے 6 تاریخ تک کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں کیا یہ عمل سب کے لیے ہے؟ ہاں، سب کے لیے نقش علیحدہ بنانے ہوں گے۔ یہ ترتیب میں نے ایک فرد کے لیے بتائی ہے۔ اگر بچے ہیں تو ان کے نقش علیحدہ بنائیں، لیکن نقش کے اوپر 1 2 3 لکھنا ہرگز نہ بھولیں، اور نقش سرخ اور نیلے رنگ کے کپڑوں میں انہی رنگوں کے دھاگوں کے ساتھ سلائی کرنے ہیں۔ سرانے یہ نقش رکھیے، سدا خوش بخت و خوشحال رہیں۔ ان تعویذات کا ہر فرد کا علیحدہ سیٹ ہو، یعنی 12 نقوش کا علیحدہ سیٹ ہو، 6 سرخ رنگ کے ہوں اور 6 نیلے رنگ کے ہوں گے۔ بہت زبردست چیز ہے جس کے سرانے یہ نقش ہوں گے، جو کہ چاند کی صرف 6 راتیں اور پہلی 6 راتیں عروج ماہ کی، وہ ہمیشہ عروج، کمال، عزت اور ترقی میں رہے گا۔ اس سے بخت کبھی نہیں چھنے گا۔ اس کی نسلوں میں توانگری ولایت کے تاجدار پیدا ہوں گے۔ اس کی نسلوں میں بیماریاں، تکالیف، دکھ ختم ہوں گے۔ اس میں اور اس کی نسلوں میں قتل و غارت، حادثات، پریشانی اور مشکلات نہیں ہوں گی۔
ناکامیاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ہمیشہ ہنستا مسکراتا چہرہ اور ہنستی مسکراتی زندگی پائے گا۔ عمر میں برکت لمبی اور طویل ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، سکون اور کمال ملے گا، اور ایسا سکون ایسا کمال کے لوگ رش کریں گے۔ نیک ہستیوں کی زیارت اور فیض، یہ نقش بڑی ہستیوں کی زیارت کروائیں گے، آپ کے سوالات کا جواب ملے گا، آپ کو حالات کی خبر ہوگی، ہستیوں کی زیارت کی برکت، ان کی توجہ کی برکت، ان کی صحبت کی برکت ملے گی، اور ان ہستیوں کے ساتھ دھیان کیفیات ملیں گی، جو کرے گا کبھی محروم نہیں ہوگا، عطا ہوگی۔ ساری زندگی حفاظت کا انوکھا نظام، دماغ میں اعلیٰ سوچیں ہوں گی اور دل و دماغ میں وساوس ختم ہوں گے، طبیعت میں الجھاؤ ختم ہوگا، دماغی اور دل کی بیماریاں، پٹھوں اور اعصاب کی بیماریاں ختم ہوں گی، حتیٰ کہ رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی جادوئی جناتی حملہ یا کوئی ایسا حملہ اس سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور پوری زندگی میں حفاظت کا نظام رہے گا۔ بس یہ کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس سے زندگی میں کیا عزت دولت برکت، اور یہ پھر آزمانے کے بعد آپ پر جو اس کی سچی کیفیات کھلیں گی اور سچے انوارات اور سچی برکات ملیں گی، آپ گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ نوری نقش آپ کو نوری دنیا میں لے جائیں گے، اور نوری تمنگری میں نوری ہستیوں سے متعارف کروائیں گے، اور نوری دنیا میں نوری نظام میں آپ شاد و آباد ہوں گے اور ہر وقت بامراد ہوں گے۔